اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں غنیت الطالبین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ حنفی جو ہے وہ گمراہ اور جہنمی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. میرے پاس یہ اصل غنیت الطالبین ہے, ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا ایسی بات, بلکہ لکھا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, کئی مرتبہ امام اعظم لکھا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دھوکہ کیسے دیتا ہے عوام کو. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. کس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جناب علی حنفیوں کو یہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. بھائی وہ غسانی تھے, جو اردو تو دکھا رہے اس کے نیچے تفسیر ہے کہ غسانی اپنے آپ کو حنفی کی طرف منسوب کرتا تھا. جو اصل کتاب ہے اس میں حنفی کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ نے جب بات کرنی ہے, مناظرے میں جب بات ہونی تھی نا, تو اصل کتابیں ان کو دکھانی تھی کہ بھائی یہ ترجمے نہیں چلیں گے. جب مناظرہ ہوگا آپ کو اصل کتاب دکھانی پڑے گی, اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. اور جو کہہ رہا ہے کہ ان کو گمراہ فرقہ لکھا ہے, ایک لفظ بھی نہیں لکھا اس بارے میں. اصل کتاب ہے, لفظ بھی نہیں ہے. تو جناب علی یہ ہے جھوٹا انسان جو اتنے بڑے بلنڈر مارتا ہے اتنے بڑے بزرگوں پر کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جہنمی اور جو ہے گمراہ فرقہ لکھا ہے. کہیں نہیں ایسی بات, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹے پر اللہ کی. وہ ترجمہ بریلویوں کا ہوا کیا؟ ہاں جی, ہاں جی بالکل. اس نے لکھا ہے, وہ جو دکھا رہا ہے اس میں بھی ہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے, وہ حنفی نہیں ہے. حنفی یہ کتاب جی غنیت الطالبین, ٹھیک ہے جی. یہ اب یہاں لکھا ہے حنفیہ غسانیہ. یہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جو کچھ آپ لے کر آئے اور اس کی پہچان اور اقرار کا نام ایمان ہے. شجرہ میں اسی طرح ذکر ہے. آگے فائدہ نیچے لکھا ہوا ہے. یہاں ایک وہم کا ازالہ کے لیے مولانا صدیق ہزاروی صاحب کی تحریر جو وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں کہ یہاں حنفیہ سے مراد فرقہ غسانیہ ہے جو غسان بن ابی ابان انکوفی کے متبع پیروکار ہیں. غسان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان زیادہ ہوتا لیکن کم نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر تھا یہ شخص, ٹھیک ہے, اور اس کے نزدیک خدا و رسول کی معرفت اور ان چیزوں کو اجمالاً جاننا ایمان ہے جو حضرت شارع سے ہم تک پہنچی. یہ کہتا ہے اجمال سے اس کی مراد یہ کہ مثلا حج کی فرضیت کا اعتقاد ہونا چاہیے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کعبہ کہاں ہے, ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نہ ہو. یہ ان کا عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ کا تو عقیدہ نہیں ہے. اور اسی طرح دیگر کئی باتوں میں اس کے عقائد اہل سنت کے عقائد سے بالکل متضاد تھے, الگ تھے. یہ شخص اپنے مذہب کو رواج دینے کے لیے لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے بھی یہی ہے, حالانکہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر افطرا جھوٹ باندھتا تھا. اس طرح لوگ اپنے آپ کو حنفیہ کہلاتے تھے اور اتباع امام کا دعویٰ کرتے تھے. چنانچہ وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے, جس کی بنا پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کے اصولی عقائد کی وجہ سے مرجیہ لکھا ہے کہ مرجیہ میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حنفیہ کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ سے حنفیہ لکھا, لیکن اصل کتاب میں ابھی دکھا وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اصل کتاب یہ ہے, یہاں لکھا ہے انہوں نے مرجیہ کے 12 فرقے. مرجیہ کے, یہ دیکھیں یہ غسانیہ آ گیا, ٹھیک ہے, یہ غسانیہ. اب آگے دیکھیں غسانیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ رہا غسانیہ. فصحاب ہم اصحاب غسان کفی زعم ان الایمان هو المعرفہ والاقرار باللہ ورسولہ. دیکھیں کہیں بھی لفظ آپ کو امام ابو حنیفہ کا نظر نہیں آئے گا. کہیں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حنفی گمراہ ہیں, جہنمی فرقہ. یہ دیکھیں آگے پھر دوسرا فرقہ آ گیا, پھر تیسرا آگے اس میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ اگلی فصل یہ دیکھیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. اہل سنت 1, خوارج, شیعہ, معتزلہ, مرجیہ. تو یہ کس میں سے؟ مرجیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں پیچھے بھی میں نے آپ کو دکھا, جیسے مرجیہ میں سے یہ 12 فرقے ہیں. بھائی مرجیہ تو اہل سنت سے الگ ہیں, ان کے عقیدے ہی الگ ہیں. تو یہ دھوکہ کس طرح عوام کو دیا جا رہا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو یعنی کتنا بڑا جھوٹ بولا, فریب اور جھوٹ بولا اس نے کہ جناب علی امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گمراہ اور جہنمی فرقہ لکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے دیکھا اصل کتاب ایک لفظ بھی نہیں ہے. جب بھی آپ نے کسی کو کے خلاف بات کرنی ہے تو آپ نے اصل کتاب کو اٹھانا ہے کہ اصل کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے.
اصل کتاب مل رہی مارکیٹ میں، ہمارے پاس ہے، یہ قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے اور اسی طرح بیروت سے بھی چھپی ہوئی ہیں۔ جب آپ نے کوئی بات کی ہے تو آپ نے وہاں سے آپ نے دکھانی ہوتی ہے اور آپ نے پوری بات پڑھنی بھی ہوتی ہے، جہاں سے وہ دکھا بھی رہا ہے اس کے نیچے پوری وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ ان کے عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے خلاف تھے، وہ صرف مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی بات کرتے تھے، تو بعد نے حنفیہ لکھ لیا، لیکن اصل کتاب میں حنفیہ کا نام ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے جھوٹوں کو اور اس کے دغا بازوں اور فریب والی چیزوں کو آپ پہچانیں کہ کتنا بڑا یہ آدمی فریبی اور دغا باز اور جھوٹا آدمی ہے۔